مگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہم کراچی کی حد تک میں بات کروں تو یہاں پر کلاؤڈی ویدر ہے. کلاؤڈی ویدر میں سمجھتی ہوں کہ 15 دن تو ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی بارش کا سلسلہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اکا دکا ہم نے کہیں سنی، بوندا باندی ہوئی. اور کراچی شہر تو بڑا بھی اتنا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کہیں پھوار پڑتی ہے تو دوسرے علاقے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو سورج کہیں آب و تاب دکھا رہا ہے، کہیں پر بادل چھائے ہوئے ہیں. رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں، لیکن دن بھر گرمی بڑی سخت رہتی ہے. لیکن صرف کراچی ہی نہیں، آپ کو پورے ملک کے موسم کے بارے میں بتاتے ہیں تو مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کے نئے سلسلے کی یہ پیش گوئی ہے. این ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ 7 سے 10 جولائی کے دوران جو بالائی دریائی علاقے ہیں وہاں پر موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، جبکہ 7 جولائی کو خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی بلوچستان اور شمالی علاقوں میں بارشوں کی شدت بڑھ بھی سکتی ہے. دریائے سندھ ہو گیا، جہلم ہو گیا، چناب، راوی، ستلج میں پانی کے بہاؤ میں معمولی اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور این ڈی ایم اے نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے دوران جو نشیبی علاقے ہیں، خاص طور پہ اگر وہاں پر رہنے والے کوئی لوگ ہیں تو وہ ان علاقوں سے سیف ایگزٹ ان کا بہت ضروری ہے. اربن فلڈنگ کا وہاں پہ خطرہ ہے. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ موجود رہتا ہے. اچھا، محکمہ موسمیات کے حوالے سے آج آپ کو بتا دیں جو کراچی کا درجہ حرارت ہے اس میں مزید اضافے کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کا پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اور فیلز لائک کیا ہوگا؟ فیلز لائک اس سے زیادہ ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں. تو اوورآل یہ موسم کی صورتحال ہے. اچھا، یہ پورا جو ریجن ہے اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مانسون کا جب سیزن آتا ہے تو پھر وہاں پر بھی بارشوں کا ایک نیا اسپیل شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ذرا ملک بھر کے اوورآل ویدر پہ بات کر لیتے ہیں. ڈی جی میٹ عرفان بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا مجھے بتائیے گا، جولائی کا مہینہ ہے، اگر صرف میں کراچی سے آغاز کر لوں تو یہاں پر تو 15 دن ہو گئے، بادل چھائے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے. بارش ہونی بھی ہے یا بس ایسے ہی بادل ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں گے اور چلے جائیں گے؟ جی ابھی مجھ سے پوچھا ہے آپ نے؟ جی عرفان صاحب آپ سے. اچھا، ابھی ایسا ہے کہ کراچی میں ابھی جو بادل ہیں تو یہ بادل ہی رہیں گے. ابھی کوئی ایسی میجر جو بارش ہے وہ نہیں ہے. تاہم ڈریزل وغیرہ کہیں ہو سکتی ہے، ڈریزل جو ہے نا وہ بوندا باندے. ادروائز کوئی ایسی جو ہے نا وہ بارش ہم نہیں دیکھتے کراچی میں بادل رہیں گے. لیکن آج درجہ حرارت 37 تک جائے گا تو اس کا مطلب وہی گھٹن اور حبس کا ماحول ہوگا. تو یہ بتائیے گا عرفان صاحب، ذرا مجھے بالائی علاقوں سے متعلق بتا دیں کیونکہ وہاں پر تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسلادھار بارشیں ہوں گی اور 7 جولائی کی ڈیٹ دی گئی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمالی بلوچستان. جی عرفان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ چلیں ہم دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عرفان صاحب کو ظاہر ہے ویدر کی سچویشن، ساری سچویشن اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ شہریوں سے گزارش ہے ایک بار پھر سے کہ آپ لوگ اپنا ظاہر جولائی کا بھی پورا مہینہ ایک طرح سے باقی ہے، بچوں کی چھٹیاں بھی باقی ہیں، کچھ صوبوں میں تو اگست میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہیں پر پکنک منانے کے لیے، کہیں آؤٹنگ کے لیے، کہیں اپنا ویکینڈ گزارنے کے لیے یا کہیں جا کر آؤٹ آف سٹی جا کر چھٹیاں بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ویدر فورکاسٹ ضرور دیکھیے گا کہ جن ڈیٹس میں آپ نے وہاں جانا ہے وہاں پر ویدر کیسا ہوگا. اگر آپ شمالی علاقہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ نہ ہو. نشیبی علاقے کون سے ہیں، روٹس کون سے ہیں، ڈائیورژنس کون سی ہے، راستے کون سے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ اپنے پلان میں ضرور شامل کیا کریں تاکہ آپ کو کسی طرح کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے واقعات پیش آئیں. خدا نخواستہ یہ واقعات ہوں، لیکن آپ کو ہائی ٹائیڈ، چاہے آپ کراچی کے ہی رہنے والے کیوں نہ ہوں، آپ سمندر ہی کیوں نہ جانا چاہتے ہوں، آپ کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ سمندر میں ہائی ٹائیڈ کب ہے، کیا وہاں پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، وہ سب آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. تو اس سب کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو سیلفیز کے چکر ہیں، جو ریلز کے چکر ہیں، اس چکر میں آپ جو خطرناک جگہوں پر جا کر کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کیسا ایڈونچر کر رہے ہیں، یہ کبھی بہت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں سے محفوظ ہیں. باقی یہ کہ موسم جو ہے نا اب آنکھ مچولی کھیل رہا ہے.
اگر میں اس شہر کی بات کروں تو یہاں پر تو کبھی گرمی اتنی شدید ہو جاتی ہے، تو نہیں تو اگر بوندا باندی شروع ہو جائے تو موسم تھوڑا سا پلیزنٹ ہو جاتا ہے۔ عرفان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ عرفان صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی آ رہی ہے بات مجھے۔ عرفان صاحب ذرا ہمیں بتائیے، کیونکہ ابھی ذرا چھٹیاں ہیں، لوگ پلان کرتے ہیں خاص طور پہ جی وہ جانا چاہتے ہیں بالائی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں، وہاں کی کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ابھی فی الوقت جو ویدر تھا ابھی تو کوئی ایسا سچ نہیں تھا، لیکن آج رات سے اور اگلے 2 دن جو ہوں گے 8 اور 7 اور 8 تاریخ، یہاں پہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بالائی علاقے ہوں گے جس میں جو سیر و سیاحت کے علاقے، خاص طور پہ جو کاغان، ناران، سوات اور اس کے علاوہ کوہستان کے علاقے، جی پی کے علاقے، جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ بارش ہے، اور اس میں جو ہے آئسولیٹڈ پاکٹ میں جو ہے نا وہ موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے 2 دن احتیاط کر لیں لوگ، اور اس کے بعد جو ہے نا موسم ٹھیک ہوگا۔ اگر ٹریول کسی نے کرنا ہے تو آج دن میں ٹریول کوئی کر سکتا ہے۔ جی اچھا، آپ نے کہا کہ لوگ ذرا 2 دن انتظار کر لیں، اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے موسم کے اعتبار سے، اور باقی خطرہ کیا وہی رہے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اربن فلڈنگ کا بھی کہا ہے NDMA نے، ساتھ میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی کہا ہے، خاص طور پہ KP کی میں بات کر رہی ہوں۔ جی جی KP میں جو ہمارے کوہستان کے علاقے ہیں، چترال کے علاقے ہیں، اور جو دیر اور مالاکنڈ کے علاقے ہیں، یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئسولیٹڈ، جیسے آج بھی دیر میں تقریباً 21-22 ملی میٹر بارش ہمارے پاس ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ ایک موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو اگلے 2 روز میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مزید بارش ہو جائے گی، تو یہ پاکٹس میں ہوگی، اور جو اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹریول اس طریقے سے کرے کہ ایڈوائز بھی دیکھ لے، ویدر ویب سائٹس پہ دیکھ لے، دیکھنے کے بعد مارننگ میں، دن میں وہ ٹریول کر سکتا ہے، پھر وہ ایک بار ٹریول کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ جی عرفان صاحب، لاسٹ ایئر تو بڑا ایکسٹینڈڈ مانسون تھا، پری مانسون آیا، پھر مانسون آیا، پھر وہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا۔ اس بار ویسے مانسون کا جو سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پر شروع ہوا ہے؟ دیکھیں مونسون جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں حبس کی کیفیت ہے، موئسچر آنا شروع ہو گیا ہے مونسون کا، اور مونسون کی موئسچر موجود ہے۔ آئسولیٹڈ پاکٹ میں مختلف جگہوں پہ بارش بھی ہو رہی ہے۔ پچھلی بار جو مونسون تھا وہ بہت ایکٹیو تھا، اس بار جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ النینو کنڈیشنز تھیں، النینو نے اس طرح کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف جیسے کہ چائنا سی ہے، وہاں پر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پر سائیکلونز یا اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، جس سے موئسچر جو ہے ہمارا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ایک کمپوننٹ ادھر چلا جاتا ہے، ایک کمپوننٹ ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے جو پاکٹس میں ہو رہی ہیں بارش، اور پھیلی ہوئی بارش نہیں ہو رہی۔ جی اچھا، تو ذرا ہمیں فرق بتا دیں، پاکٹس میں بارش ہونا، پھیلی ہوئی بارش ہونا، یہ کیا انڈیکیشن ہے موسم کے بارے میں؟ کیا ہمیں بتاتی ہیں؟ یہ لوکلائزڈ، اس کو کہتے ہیں لوکلائزڈ فینومینا۔ لوکلائزڈ بارشیں جو ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی مونسون سیزن جب سٹارٹ ہوا تو اس بار بھی یہی کہا گیا تھا کہ لوکلائزڈ جو بارشیں ہوں گی وہ اس سیزن میں زیادہ ہوں گی۔ اگر کوئی بڑا سپیل آتا ہے تو وہ پھیلی ہوئی بارش ہوگی، ابھی کوئی ایسا بڑا سپیل نہیں ہے۔ ابھی بھی اگلے 2 روز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بالائی علاقوں میں بارش ہے، جنوبی علاقوں میں اور وسطی علاقوں میں کم، وسطی علاقوں میں تھوڑی بہت ہو جائے گی، لیکن جنوبی علاقوں میں کوئی بارش ایسی نہیں لگ رہی۔ تو یہ جو مونسون ہے ابھی تک جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو فیز میں یا بہت پھیلا ہوا نہیں ہے، لوکلائزڈ جو ہے نا وہ بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس رپورٹس بھی آ رہی ہیں لوکلائزڈ بارشیں۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ملک بھر کے حوالے سے اپڈیٹس ہمیں دی کہ کیا حال ہے، لیکن